رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قیامت کے دن سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر انسان حیران ہوگا، پریشان ہوگا اور ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کو اس دن پیش کیا جائے گا اور جہنم کے 19 لگامیں ہوں گی۔ ہر لگام کو ایک بڑے فرشتے نے پکڑا ہوا ہوگا، اس کے نیچے 70,000 اور فرشتے بھی ہوں گے۔ اس وقت جہنم جو ہے وہ چیخ رہی ہوگی، چنگھاڑ رہی ہوگی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، لوگوں کو دیکھ کر غصے کی وجہ سے جہنم کے اندر ابال آ رہے ہوں گے، اور اس ابال کی وجہ سے اس کے اندر اتنے بڑے بڑے شرارے اور اتنے بڑے بڑے شعلے اٹھیں گے جیسے بڑے بڑے خچر ہوتے ہیں۔ اور اس وقت جہنم اللہ رب العزت سے کہے گی کہ رب العالمین، آپ مجھے نافرمانوں کے اوپر مسلط ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پیارے بھائیوں تمام لوگ گھبرائیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر ہر بندہ ڈرے گا، گھبرائے گا، روئے گا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ چنانچہ سب کے سب مل کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے ابا جان، آپ آگے بڑھیں، آپ قدم آگے بڑھائیں اور ہمیں اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کر دیں۔ آپ اللہ رب العزت سے کہیں کہ رب العالمین، اس دن کی سختی کو برداشت کرنا مشکل ہے، آپ ہمارا جلدی حساب لے لیجئے اور آسان حساب لے لیجئے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے اللہ رب العزت نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بالکل نہ جانا، لیکن میں نے تو اس درخت کا پھل کھا لیا تھا، اس لیے آج مجھے اللہ رب العزت کے سامنے جانے سے ڈر لگ رہا ہے، آج مجھے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے بعد سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم ثانی، آپ ہمیں اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کر دیں اور کہیں کہ رب العالمین، آج کا دن بڑا سخت ہے، اس کی سختی کو برداشت کرنا مشکل ہے اور جہنم کو دیکھ کر کے ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ آپ اللہ رب العزت سے کہیں کہ ہمارا حساب لے لیں، جلدی لے لیں اور آسان لے لیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے
اور حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کے حق میں اللہ رب العزت سے ایک دعا ایسی مانگ لی تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، آپ ہم سے ایسی دعا بالکل نہ مانگے جس کے نتیجے میں ہم آپ سے مرتبہ نبوت بھی چھین لیں۔ اسی لیے حضرت نوح کہیں گے کہ آج مجھے اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونے سے ڈر لگ رہا ہے۔ اور دیکھیں، میں نے ایک جگہ پر پڑھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن اس دعا کو مانگنے کے بعد وہ بارگاہ ربانی میں اس قدر روئے کہ آپ کا جو نام ہے وہ نوح پڑ گیا۔ اور نوح کے معنی آتے ہیں رونے والا، گڑ گڑانے والا، نوحہ کرنے والا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونے سے منع فرما دیں گے۔ اس کے بعد سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ تو اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، آپ ہمیں اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کر دیں اور یہ سفارش کر دیں کہ اللہ رب العزت ہمارا آسان حساب لے لے اور جلدی سے لے لے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام بھی باوجود اللہ رب العزت کے خلیل ہونے کے اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونے سے انکار کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ مجھے بھی آج اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونے سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں گے اور کہیں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ تو کلیم اللہ ہیں، آپ نے اللہ رب العزت سے باتیں کی ہیں، آپ ہمیں اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کر دیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی منع فرما دیں گے اور کہیں گے کہ میں اللہ رب العزت کے دربار میں پیش نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مجھ سے غلطی سے ایک آدمی مر گیا تھا جس کو سمجھانے کی غرض سے میں نے اس کے ایک مکہ مار دیا تھا، ایک گھوسا مار دیا تھا اور اس گھوسے کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی تھی۔ اس لیے آج مجھے بھی اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونے سے ڈر لگتا۔ اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں، سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں گے اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ، آپ ہمیں اللہ رب العزت کے دربار میں پیش فرما دیں اور سفارش کر دیں کہ اللہ رب العزت ہمارا حساب جلدی لے لے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ میرے بعد میری قوم نے مجھے بھی اور میری والدہ کو بھی اپنا معبود بنا لیا تھا، اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا تھا، اس لیے آج مجھے بھی اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونے سے ڈر لگ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت مجھ سے یہ پوچھ لے، اے عیسیٰ، کہیں تو نے اپنی قوم کو ایسا کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں، سارے کے سارے سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت عالمیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں گے اور سارے کے سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بارگاہ ربانی میں ہماری سفارش کر دیں، آپ اللہ رب العزت سے کہیں کہ رب العالمین ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دے، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دے،
اللہ رب العزت ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دے اور ہمیں اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ فرما لے۔ جہنم کے اندر ابال آ رہے ہیں، اسے دیکھ کر کے ہمارے دل دہل رہے ہیں اور ہم ڈر رہے ہیں، ہم کانپ رہے ہیں۔ ہمیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا بنے گا کیا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، پتہ نہیں ہماری جان چھوٹے گی بھی نہیں چھوٹے گی۔ یہ سارے کے سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ ہمیں اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کر دیں۔ میرے پیارے بھائیو، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کریں گے۔ ہم سب کے سب جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ۔ اس میں ایک دعائیہ کلمہ ہم یہ پڑھتے ہیں، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب العالمین آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا کیجئے جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے وہی مقام محمود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اور دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر پہنچ کر اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے، اور میرے پیارے بھائیوں سجدے میں اللہ رب العزت کی ایسی تعریفیں کریں گے، ایسی تعریفیں کریں گے کہ ایسی تعریفیں اللہ رب العزت کی نہ تو اس سے پہلے کسی نے کی ہوں گی اور نہ ہی بعد میں کوئی کرے گا۔ اور دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کی تعریفیں کرتے ہوئے روؤں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، ہمارا تو آپ سے وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور فرمایا جائے گا سل تعطیٰ، آپ مانگ کر کے تو دیکھیں، آپ سوال کر کے تو دیکھیں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اس سب کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے اور اٹھا کر کے کہیں گے کہ رب العالمین آپ اپنے بندوں کو اس دن کے غم سے نجات دے دیجیے اور آپ اپنے بندوں کا جلدی حساب لے لیجیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیش کریں ہمارے دربار میں کس کو پیش کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں یہ وہ وقت ہوگا جب ہر انسان کانپ رہا ہوگا، جب ہر بندے کی حالت خراب ہوگی۔ میری اور آپ کی تو حیثیت کیا ہے، انبیاء کرام تھرا رہے ہوں گے، اولیاء کرام کانپ رہے ہوں گے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑیں گے اور آپ کو آگے کر دیں گے اور کہیں گے کہ اے ابو بکر آپ اللہ رب العزت کے دربار میں اپنا حساب پیش کریں۔ میرے پیارے بھائیوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگیں گے، آپ گھبرائیں گے، آپ کہیں گے کہ اے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر کا زیادہ جو حصہ ہے وہ اسلام سے پہلے کا ہے، اور جو حصہ اسلام کی حالت میں گزرا وہ بہت ہی تھوڑا سا ہے، اس لیے مجھے بھی اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونے سے ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اے ابو بکر تمہیں اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونا ہی پڑے گا۔ ابو بکر رو رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے،
لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے، اور آپ بھی روتے ہوئے اللہ رب العزت کی ایسی ہی تعریفیں کریں گے جیسی تعریفیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے پیارے ابو بکر، آپ نے تو دنیا میں ہمارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آج آپ بھی ہمارے محبوب کی طرح اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے رو رہے ہیں، ہم سے معافی مانگ رہے ہیں۔ ہمارا تو آپ سے بھی وعدہ تھا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ہم آپ کو بھی اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے پیارے ابو بکر، آپ نے تو ہمارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کے اندر احسانات کیے تھے، اور اتنے احسانات کیے تھے، اس قدر احسانات کیے تھے کہ ہمارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جتنے لوگوں نے دنیا کے اندر میرے ساتھ بھلائیاں کی، میرے ساتھ احسانات کیے، میں نے ان تمام کے احسانات کا بدلہ اسی دنیا کے اندر دے دیا۔ صرف ایک ابو بکر کی ذات ایسی ہے، صرف ایک ابو بکر ایسا ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا کے اندر نہ اتار سکا۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو رب العالمین ہی آخرت میں دیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ پیارے ابو بکر، آج وہ دن ہے کہ ہم اپنے محبوب کے اوپر، ہمارے محبوب کے اوپر جو آپ نے احسانات کیے ہیں، ان احسانات کا بدلہ آج ہم آپ کو دیں گے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے ابو بکر، آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، آپ جنت کے جس دروازے سے چاہیں جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کتنی پیاری قسمت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ رب العزت پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ دیکھیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرائیں گے، آپ ڈریں گے، آپ روئیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے عمر، آپ تو وہ شخصیت ہیں جن کو ہمارے محبوب نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا، آپ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، اس لیے میرے پیارے بھائیو، عمر فاروق کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے دربار میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا جائے گا۔ اور دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب یہ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوں گے تو یقین جانیں اللہ رب العزت ان کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے۔ وہ اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک مرتبہ عید کا دن تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ اس وقت حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کچھ دیتے جائیے تاکہ ہم اپنے یہاں کچھ پکا لیں۔ مدینہ کے یتیم آئیں گے، بیوائیں آئیں گی، اگر ہمارے گھر میں کچھ پکا ہوا ہوگا تو ہم ان کو کچھ دے سکیں گے۔ لیکن دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میرے پاس تو اس وقت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور یہ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد گھر واپس آئے، آپ نے دیکھا کہ گھر میں سب کچھ پکا ہوا ہے،
اور مدینہ کے یتیم آ رہے ہیں اور مدینہ کی بیوائیں آ رہی ہیں، اور وہ سب کے سب ہمارے گھر سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جا رہے ہیں۔ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، عائشہ یہ سب کیسے ہوا؟ اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سامان سے لدا ہوا ایک ایک اونٹ آپ کی تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کو بطور ہدیے کے بھیجا تھا۔ آج اسی کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ برکت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ اس وقت آپ کی زبان سے یہ دعائیہ کلمات نکلے۔ آپ نے فرمایا، یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے اللہ رب العزت، اے رحمان، کل قیامت میں عثمان کے اوپر حساب کو آسان کر دینا۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے عثمان، آج تمہارا حساب جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آسان لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد قصہ مختصر میرے پیارے بھائیوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا جائے گا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسرع المحاسبہ یوم القیامہ حساب علی، کہ کل قیامت میں جس بندے کا سب سے جلدی اور سب سے تیزی کے ساتھ حساب لیا جائے گا، اس بندے کا نام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ یہ کچھ باتیں میں نے میرے پیارے بھائیوں آج آپ کی خدمت میں رکھ دی۔ آگے اگر اللہ رب العزت نے سہولت دی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس مضمون کو اور بھی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما دے میرے لیے، اپنے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے، کہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بسنے والے ہر مومن کو قیامت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں نے سنت